سے رشتہ بڑا اچھا موضوع ہے. میرے کسی عزیز نے مجھے یہ موضوع دیا بیان کرنے کے لیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور ایک چیز یہ بھی کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی ایسا کوئی موضوع ہو تو آپ مجھے دے سکتے ہیں بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو موضوع ہے قرآن سے رشتہ. قرآن یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور یہ آخری کتاب ہے, منزل من اللہ ہے. یہ قرآن اگر دیکھا جائے تو یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے قرآن. یہ قرأ یقرأ سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا. قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا اور اسی سے قرآن ہے. قرآن کا معنی اگر دیکھیں تو پڑھی جانے والی کتاب. قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھی جانے والی کتاب. تو ابھی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کیا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, کہ اتلو آپ تلاوت کیجئے. اے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اتلو آپ تلاوت کیجئے, پڑھیے. اے نبی آپ پڑھیے. ما اوحی الیک, جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے کتاب میں سے, جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے, آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے, پڑھیے. اور آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کیجئے. اور اس کے آگے فرماتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو بے شک نماز انسان کو جو ہے کہ برائی سے روکتی ہے. آئیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اب قرآن پڑھیے. پتہ کیا چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, لیکن ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے کہاں ہیں؟ جب بھی ہم گھر کے اندر خیر و برکت چاہتے ہیں, دکان کے اندر خیر و برکت چاہتے ہیں, تو بھاڑے میں لے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, لیکن خود سے ہم پڑھتے نہیں, تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھو, تو ہمیں اپنے سے قرآن پڑھنا چاہیے. یہ قرآن اتنی عظیم قرآن ہے, اتنی عظیم کتاب ہے. یہ ابھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ یہ کتنی بڑی کتاب ہے. موضوع ہے قرآن سے رشتہ. یہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور یہ آسمانی کتاب ہے, یہ آخری کتاب ہے. اور قرآن جو شخص دنیا کے اندر پڑھتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن جو شخص قرآن دنیا میں نہیں پڑھتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا. آج دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں, ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہے. ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا کے اندر, ہم ستائے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا. آپ اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیں, اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ آپ نے آخری بار قرآن کی تلاوت کب کیا تھا. بہت ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان ہی میں قرآن پڑھے ہیں, اس کے بعد قرآن کھول کر ہم نے دیکھا کہاں, جبکہ قرآن کا معنی ہی ہے پڑھی جانے والی کتاب, بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ میرے بھائی. ہم رمضان ہی میں قرآن پڑھے ہیں تو پتہ کیا چلا ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر.
ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تاریخ قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جو شخص قرآن کو پڑھے گا وہ مجھے یقین ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گا، وہ شرک سے بچے گا، برائی سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا اور توحید کو سمجھے گا۔ وہ آپ جانتے ہیں قرآن میں کوئی ایسا پارہ نہیں ہے، یا آپ کہہ لیجئے کوئی ایسا رکوع نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے توحید کا ذکر نہ کیا ہو، شرک سے نہ ڈرایا ہو، توحید نہ سمجھایا ہو، ایسا کوئی پارہ ہے ہی نہیں۔ بار بار اللہ توحید کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، شرک سے ڈرا رہا ہے۔ کچھ بات تو ہے میرے بھائی اس قرآن میں۔ یہی نہیں، قرآن اگر آپ پڑھیں تو ہر چیز آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ ابھی ہم بتائیں گے آپ کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک تابعی احنف بن قیس جو ہے کہ وہ ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے ہم نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ وہ تابعی جب پڑھتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کے دل کے اندر دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ابھی ہم آخر میں بتائیں گے کہ کیا ہے واقعہ۔ اب آگے آئیے، تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو ہر چیز آپ کو قرآن میں مل جائے گا، جو چیز آپ کھوجنا چاہیں وہ چیز قرآن میں ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، قبر کے اندر جب دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے ان سے کتنے سوال کرتے ہیں؟ 3 سوال کرتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ ایک چیز جانتے ہیں، جو مومن ہوگا نا، جو نیک انسان ہوتا ہے، وہ تینوں سوالوں کے جوابات وہ صحیح بتا دیتے ہیں، تو ان سے چوتھا سوال بھی ہوتا ہے۔ پتہ ہے چوتھا سوال کیا ہے؟ چوتھا سوال بھی قبر میں ہوتا ہے نیک انسان سے، جو تینوں سوال کا جواب صحیح بتا دیتا ہے۔ ایک چوتھا سوال اسے کیا جاتا ہے، وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے کیسے پتا چلا؟ تب وہ نیک انسان کیا جواب دے گا پتہ ہے؟ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، میں نے قرآن پڑھا، اس کے اوپر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، وہاں سے مجھے پتا چلا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ اکبر، چوتھے سوال کا جواب قرآن۔ اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن کے اوپر ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی، وہاں سے مجھے پتا چلا میرے بھائی کہ کیا ہے، اللہ کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، یہ وہاں سے مجھے پتا چلا۔ یہی نہیں، اور آپ آگے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی عجیب و غریب بات بیان کی ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتا ہے اپنے نبی کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ربی، اے ہمارے پروردگار، میرے قوم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا میرے قوم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگوں کی تعداد، سننے والے کی تعداد بڑھتے جا رہی تھی۔ قرآن کے اندر ایک کشش ہے، آدمی جب قرآن سنتا ہے نا تو سنتے چلا جاتا ہے، اچھا لگتا ہے سننے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھتے جا رہی تھی، قرآن سننے والوں کی تعداد بڑھتے جا رہی تھی۔ اور کفار و مشرکین اعلان کیا کرتے تھے، لا تسمعوا ھذا القرآن، کہ قرآن کو مت سنو، یہ جادو کا کلام، یہ جادوگر ہے، ان کا کلام ہے، اگر سنو گے تو بہک جاؤ گے، سننا ہی نہیں ہے۔ بہکایا کرتے تھے، یہاں تک کہا جاتا تھا، حضرت طفیل دوسی
کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سے نہ گزرو، اگر گزرو گے وہ کسی چیز کو پڑھتے ہیں، اگر تمہارے کانوں سے وہ آواز ٹکرا جائے گی تو تم ایمان لے آؤ گے، تم ان کے دین میں چلے جاؤ گے، جب بھی وہاں سے گزرو تو کان میں روئی لگا لینا۔ ایسا بتایا کرتے تھے اس وقت کفار و مشرکین لوگوں کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، طفیل دوسی کان میں روئی لگا کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سے جیسے ہی گزرتے ہیں کان سے روئی گر جاتی ہے، کانوں تک آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے ہی سنتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ کسی کاہن کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے اور ایمان لے آتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے میرے بھائی، فوراً جیسے ہی سنا ایمان لے آئے۔ بہکاتے تھے کہ مت سنو ورنہ بہک جاؤ گے۔ آج کل بھی ایسا ہی دنیا میں، یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ بہک جاؤ گے، اس مسجد میں نہ جاؤ بہک جاؤ گے، لوگ بہکا دیتے ہیں۔ ایک بات سننے کے بعد لوگ ایمان لے ہی آتے ہیں، سدھر ہی جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسے لوگ تھے بہکانے والے، تو بہکاوی میں نہیں آنا ہے، کہنے کا معنی یہی ہے۔ تو میں کیا بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے سننے والوں کی تعداد بڑھتے جا رہی تھی، تو اسی زمانے میں ایک کافر کا بڑا سردار کہہ لیجیے کافروں کا کہانی سنانے والا تھا، ایک سنانے یعنی کہانی بڑے اچھے انداز میں سنایا کرتے تھے، بڑی اچھی زبان تھی، نضر بن حارث۔ تاریخ کے اندر دیکھیں گے اس شخص کے بارے میں، اتنے اچھے انداز میں کسی بھی چیز کو بیان کرتے تھے کہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں ان کو دیر نہیں لگتی تھی۔ نضر بن حارث کو بڑے اچھے انداز میں یہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، بڑی اچھی زبان تھی، کہانی سنانے لگے۔ اور ایک چیز آپ جانتے ہیں، لوگوں کو قصے کہانیوں میں بڑا دلچسپی لگتا ہے، سننے کے عادی ہو جاتے ہیں قصے کہانی۔ آج بھی لوگ ویسے ہی ہیں، قصے کہانی سننے والے ہیں، قرآن حدیث سننے والے لوگ بہت کم آپ کو ملیں گے۔ قصے کہانی، ولی کی بات، بزرگ کی بات سننے والے بہت ملیں گے، بیان کرنے والے بھی بہت ملیں گے۔ تو اس وقت بھی نضر بن حارث یہ قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور قرآن پڑھنے والوں کی تعداد گھٹتی چلی گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میرے قوم کے لوگ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن کو پڑھنا بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آج ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالات کو اگر دیکھ لیتے تو قیامت کے دن کیا کہتے؟ نعوذ باللہ، کیا کہتے کہ میری امت نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا تھا، قرآن کو چھونا بند کر دیا تھا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم قرآن کی تلاوت چھوڑ دیے، قرآن کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رمضان آتے ہی قرآن کو صاف کر لیتے ہیں، صفائی میں لگ جاتے ہیں، اور پھر قرآن پڑھنا۔ ایک مہینے کے لیے قرآن تھوڑے آیا تھا میرے بھائی، قرآن کا مقصد یہ تھوڑے تھا صرف رمضان کے لیے۔ قرآن کا مقصد کیا تھا پتہ ہے؟ یہ سراپا ہدایت ہے۔ کیا قرآن خود کہتا ہے کہ میں سراپا ہدایت ہوں، لوگوں کو ہدایت دلانے والی کتابوں میں۔ ہم قرآن کو صرف رمضان میں تلاش کرتے ہیں، صرف رمضان میں پڑھیں تو ہدایت نہیں مل سکتی ہے میرے بھائی۔ ہدایت چاہیے، ہمیشہ قرآن کو پڑھیں، آپ ہمیشہ قرآن کو دیکھیں، قرآن کو سمجھیں۔ ہم اور آپ ایک چیز قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے تو سورہ قمر کے اندر ایک ہی آیت کو کئی بار ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان بنایا، تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ بار بار اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، آسان بنایا۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے سمجھنا۔ بار بار اللہ کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ بار بار اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بار بار ایک ہی آیت کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیوں کر رہا ہے؟ پتہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، آسان ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، یہ ہم لوگوں کا کام ہے۔
میرے بھائی اللہ کہتا ہے ہم نے آسان بنایا ہے، آپ پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ ابھی میں کیا بیان کر رہا تھا کہ جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھ لے گا، اللہ کی قسم وہ شرک کبھی نہیں کرے گا۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھ لے گا وہ برائی کی طرف کبھی رغبت نہیں کرے گا۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھ لے گا وہ گناہوں پہ آمادہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا وہ توحید کو سمجھے گا، شرک سے ڈرے گا۔ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے میرے بھائی، یہی نہیں اب اور آگے آئیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کیسے محبت کیا کرتے تھے اور قرآن کیسے سنتے تھے۔ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ اقرا علیک القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو پڑھ کر سناؤ، قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں کیسے پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے تمہاری زبان سے قرآن سننے کا من کر رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے، قرآن بڑے اچھے انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو صحابہ کرام کے بڑھتے قدم وہیں رک جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بھی کئی بار رک گئے تھے قرآن کی تلاوت سن کر۔ تو کہتے ہیں قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گیا سورہ نساء تک پہنچ گیا۔ سورہ نساء پڑھتے پڑھتے سورہ نساء آیت نمبر 32 میں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اے نبی میں تجھے جو ہے کہ قیامت کے دن تمہارے امتیوں کے اوپر گواہ بناؤں گا۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بس کرو، اللہ کی قسم یہ ذمہ داری جو میں سن رہا ہوں یہ برداشت کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا مجھے پتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس کرو، فوراً رکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پڑتی ہے، کہتے ہیں کہ آنسو سے داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی، زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے بھائی جب یہ ذمہ داری سنے تھے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے امتیوں کے اوپر گواہ بنائیں گے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ ذمہ داری تو لے لیتے ہیں، گھر کی ذمہ داری، دکان کی ذمہ داری اور بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری، اور ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی رو رہے تھے اس ذمہ داری کو سن کر کہ قیامت کے دن مجھے گواہ بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے میرے بھائی۔ یہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی جب قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے تو وہ بھی رو جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن ہے میرے بھائی۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا اور انہیں ایک بہترین لباس پہنایا جائے گا، بڑا بہترین لباس، خوبصورت لباس پہن کر حافظ قرآن کے والدین کہیں گے بما حسین حاضر، یہ مجھے کیوں پہنایا گیا ہے، یہ اتنا خوبصورت لباس مجھے کیوں پہنایا گیا ہے؟ تب اس سے انہیں جواب ملے گا کہ تم دونوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، اس وجہ سے تمہیں یہ لباس، یہ خوبصورت لباس پہنایا جا رہا ہے۔ دعا کریں میرے بھائی ہر کسی کو یہ لباس نصیب ہو، آمین، کہ حافظ قرآن کے والدین کو اتنا خوبصورت لباس قیامت کے دن اللہ بلائے گا اور اسے پہنایا جائے گا۔ یہی نہیں، قرآن کی فضیلت میں اور آگے آئیے تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن کی وجہ سے آدمی کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ ان اللہ یرفع بہذا القرآن، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے، کتنی بڑی کتاب ہے، قرآن کے ذریعے لوگوں کے درجات بلند۔ ایک غلام کو دیکھ لیجئے آپ، غلام کو مکے کا گورنر بنا دیا جاتا ہے اس قرآن کی وجہ سے۔
ذرا دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت انہوں نے جو ہے کہ عبد النافع بن عبد الحارث کو مکے کا گورنر بنا دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اصفہان چلے گئے، وہیں پہ تھے۔ تو جو ہے کہ عبد النافع بن عبد الحارث مکے کا گورنر ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی اور وہ بھی مقام اصفہان میں چلے گئے، یعنی جانے والے تھے۔ تو ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہمارے کوئی بھی عہدیدار کہیں جاتے ہیں تو اپنی جگہ پہ کسی کو قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ویسا ہی ہوتا تھا۔ عبد النافع بن عبد الحارث کو اصفہان، مقام اصفہان جانا ہوا تو اپنی جگہ پہ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو بیٹھا دیا اور مقام اصفہان چلے گئے۔ مقام اصفہان جب جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ عبد النافع بن عبد الحارث مقام اصفہان پہنچ گئے ہیں۔ کہا کہ مکہ کون سنبھال رہا ہے، تم یہاں پہ آ گئے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنے غلام کو مکے کا گورنر بنا دیا۔ بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین فوراً غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم نے اپنے غلام کو، ایک معمولی غلام کو مکے کا گورنر بنا دیا؟ ایسی جرأت کیسے کر دی، کیوں بنا دیا؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، جو قرآن کو اچھا سے پڑھتا ہو، جو قرآن کے احکامات کو جاننے والا ہو، جو قرآن کو سمجھنے والا ہو، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے جاننے والوں میں اس سے بہتر کلام کوئی پڑھنے والا نہ تھا، اس سے بہتر کلام کوئی سمجھنے والا نہ تھا، میرے غلام سے بہتر کوئی نہیں تھا میرے نزدیک۔ میں نے اپنے غلام کو مکے کا گورنر بنا دیا۔ اللہ اکبر! قرآن نے درجے میں بلندی، قرآن کی وجہ سے۔ یہی اللہ ایسے ہی خود نہیں کہتا ہے کہ ہم جو ہے کہ قرآن کی وجہ سے لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں، تو قرآن کی وجہ سے غلام کا درجہ کتنا اونچا ہو گیا۔ تو کہنے کا معنی یہ ہے ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن سے اپنا رشتہ ہم قائم کریں، رشتہ اپنا جوڑیں میرے بھائی قرآن سے۔ یہی نہیں، آپ اور آگے آئیے تو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن، آپ ذرا دیکھیے سورہ کہف اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب چیز بیان کیا ہے۔ ایک جگہ ایک واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دو یتیم بچوں کے واقعہ کو بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، ایک گاؤں میں جا رہے تھے۔ جاتے ہیں، اس گاؤں میں جب پہنچتے ہیں، دو یتیم بچوں کا وہ گاؤں تھا۔ پہنچتے ہیں تو گاؤں والوں سے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ پانی مانگا، پانی تک نہیں دیا۔ دونوں بھوکے پیاسے گاؤں میں قیام کیا، ایک دیوار کے پاس بیٹھے اور آرام کرنے لگے۔ خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا طاقتور بنایا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار جھکی ہوئی ہے، گرنے والی ہے، فوراً خضر علیہ السلام اٹھتے ہیں، دیوار کو سیدھی کر دیتے ہیں، ہاتھ سے سیدھی کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، آپ کو پتہ ہی ہے، فوراً کہتے ہیں واہ خضر، بڑی کیا یعنی بڑی جلدی تھی تمہیں ان لوگوں کے لیے بھلائی کرنے کی، ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، کیا ضرورت تھا؟ دب جانے دیتے، چھوڑ دیتے، دیوار کو گر جانے دیتے، کیا ضرورت تھا اسے روکنے کی؟ چھوڑ دیتے۔ کہا کہ آپ صبر کریں، میں نے یہ دیوار جو سیدھی کی ہے کچھ وجہ ہے، آپ صبر کریں، میں بتا رہا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام بتانے لگے یہ دیوار جو ہے، اس مکان کی دیوار جو گر رہی تھی، اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، خزانہ گڑا ہوا ہے اس میں۔ دو یتیم بچے ہیں، ان کا باپ گزر چکا ہے اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، بڑا نیک تھا۔ اگر خزانہ دکھ جاتا، دیوار گر جاتی، گاؤں والے کنجوس ہیں، گاؤں والے خزانے کو لوٹ لیتے، بچے کو کچھ ہاتھ نہیں پڑتا، بچے کو کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اس لیے میں نے دیوار کو سیدھی کر دیا تاکہ یہ جو نیک انسان تھا، جو ان کے بچے ہیں، تاکہ انہیں یہ خزانہ مل جائے۔ اللہ اکبر! پتہ کیا چلا؟ باپ نیک تھا، آپ بھی نیک بنے، اولاد کی حفاظت اللہ کرے گا۔ نیک بنے میرے بھائی۔ اس آیت کریمہ سے یہی پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ باپ نیک تھا، اور نیک اتنا نیک تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بچوں کے خزانے کی حفاظت کیا۔ تو آپ بھی نیک بنے۔ ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ باپ نیک اگر ہے تو اولاد کی حفاظت اللہ کرے گا، تو آپ نیک بنے۔ یہی نہیں، اور آگے آپ آئیے
تو پتہ چلے گا کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فتنہ دجال کی فتنہ سے بچو۔ یہی نہیں، یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ ایک نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یاد کر لو، دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ کتنا بڑا فتنہ، انسان تباہ ہو جائے گا اس فتنے میں۔ لیکن ایک نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لو، فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی چیز ہے فتنہ دجال۔ آدمی ملوث ہوتا چلا جائے گا اس فتنے میں، جس نے یہ 10 آیتوں کو یاد کر لیا سورہ کہف کی، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہی نہیں، قرآن کریم کی کئی سورتوں کی فضیلت ہے، انہی سورتوں میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ نے ایک شخص کے تعلق سے سفارش کی اور لڑتی رہی یہاں تک کہ اس شخص کی بخشش کر دی گئی۔ یہی نہیں، سورہ ملک کے تعلق سے آتا ہے کہ جو سونے سے پہلے ہر دن 30 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورہ، جو ہر دن سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ رات بھر اسے اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے جو سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کرے۔ تو یہ قرآن میرے بھائی بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس قرآن کو آپ سمجھیں، اس قرآن کی اہمیت کو آپ جانیں اور اس کے احکامات کے اوپر غور و فکر کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہی نہیں، ابھی میں یہ بیان کر رہا تھا کہ آپ کا ذکر قرآن میں ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سورہ انبیاء۔ احنف بن قیس یہ آیت کریمہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچتے ہیں کہ ہم نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ بڑے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا ذکر قرآن میں، یا اللہ میرا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن کے صفحے کو پلٹنا شروع کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، پڑھنے لگے پڑھتے پڑھتے سورہ سجدہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ کہا یا اللہ میں ان میں سے نہیں ہوں، میں سوتا بھی ہوں، اللہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ پھر پڑھتے چلے گئے، پڑھتے پڑھتے سورہ زاریات آیت نمبر 16 میں پہنچ جاتے ہیں۔ کانوا قلیلا ما یہجعون، اس آیت کریمہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں جو رات بھر جو ہے کہ تہجد پڑھتے رہتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں۔ کہا کہ یا اللہ میں ان میں سے نہیں ہوں، پھر پڑھنے لگے، پھر آگے بڑھے، پڑھتے پڑھتے سورہ صفات میں پہنچ جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ يَسْتَكْبِرُونَ، میرے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ کے نافرمان کچھ ایسے بھی ہیں، جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں، وہ گھمنڈ کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، اللہ میں ان میں سے نہیں ہوں، اللہ میں اتنا برا ہوں ہی نہیں۔ پھر پڑھتے چلے گئے، پڑھتے سورہ توبہ میں پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی سرزد ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ کہا یا اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا، اللہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں، اللہ میں نے قرآن میں اپنے آپ کو پا لیا، اللہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں، اللہ میں نیکی بھی کرتا ہوں اور میں مجھ سے گناہ بھی ہو جاتی ہے کچھ۔ اللہ اپنے آپ کو تلاش کر رہے تھے قرآن پڑھتے، ہم نے کبھی تلاش کرنے کی کوشش کیا؟ قرآن میں آپ باپ اگر اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، باپ کا ذکر بھی ہے۔ عورت اگر اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرے، کیسے؟ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنے عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے کہ گھر سے باہر جب نکلے تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں۔ ہر کسی کا ذکر قرآن میں،
پڑھیں تو صحیح میرے بھائی، کھوجیں، تلاش تو کریں اپنے آپ کو قرآن میں۔ تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جو قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کیا کرتے تھے ایسے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن جب بھی پڑھیں قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کریں قرآن کے اوپر۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ سمجھو، افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل رکھتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل مند کسے بنایا؟ انسان کو بنایا، انسان کو عقل دیا۔ انسان کیا کیا نہیں بناتا ہے، یہ عقل دیا، انسان کو عقل دیا۔ تو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، ہماری مذہبی کتاب ہے، ہم پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا وہ بدعت نہیں کرے گا، کبھی وہ شرک نہیں کرے گا، وہ گناہ سے بچے گا، وہ برائی سے بچے گا، وہ توحید کو سمجھے گا جو قرآن کو سمجھے گا۔ میرے بھائی، کہنے کا معنی یہی ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ۔ اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ